آخری کتاب قرآن میں آج سے 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹی بچاؤ۔ سورہ نحل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے جو کہ بیٹی کا ہونا پسند نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بیٹی بھیج دے تو ان کے چہرے اداس ہو جاتے ہیں، وہ اداس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا منہ غم سے کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخری کتاب میں قرآن میں جو اس رحمان کی رحمت ہے۔ آخری کتاب قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اس رحمان کی رحمت، اس نے اپنی رحمت نازل کر دی ہے، جو اسے تھام لے گا وہ سیدھی راہ پا جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نحل کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا منہ غم سے کالا ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے آسمان سے ان پر کوئی مشکل پھینک دی، وہ اداس ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ اس کی اگلی آیت کیا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ اب یہ جو مشکل آ گئی ہے اسے میں کہیں پھینکاؤں یا اسے میں زندہ زمین میں دبا دوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت میں، دیکھو وہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں، دیکھو وہ کتنی بری تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ اب اس آیت پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ سوچتا ہے بیٹھ کے جس کے گھر میں بیٹی آ جائے، جو بیٹی کا ہونا پسند نہیں کرتے، کہ میں اسے کہیں پھینکاؤں۔ اب اس آیت پہ غور کریں، بٹیٹیاں ملتی ہیں کوڑے دان میں پھینکی ہوئی کہ نہیں ملتی؟ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا۔ سورہ تکویر میں فرمایا کہ جس لڑکی کو پیدا ہوتے ہی مار دیا گیا تھا اس سے آخری دن قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا کون سے گناہ میں وہ مار دی گئی، ایسا اس کا کون سا گناہ تھا اس کو زندہ زمین میں دبا دیا گیا۔ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، اور اس میں کچھ بھی شک نہیں، جتنی بھی بیٹیاں اس دنیا میں مار دی گئی، اللہ تعالیٰ آخری دن قیامت کے میدان میں ان سے پوچھیں گے کہ تمہارا کون سا گناہ تھا کہ میں نے تم کو بھیجا تھا اور یہاں پر ظالموں نے تمہیں مار ڈالا ہے۔ ان کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، وہ تو آئے نہیں ابھی دنیا میں، اگر آ گئی تو پھینک آئے ہیں اسے، اور اگر اندر ہی کچھ کھا کے مار دیا اور سوچتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے، لیکن اس سے کیسے بچیں گے جو کہ رات اور دن کرنے والا ہے، دلوں کو پھیر دینے والا ہے، آسمان سے بارشیں کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا، وہ تو رحمان ہے، رحمتیں برساتا ہے، اللہ بادشاہ نے، اس سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے آخری دن رکھا گیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آخری دن کیا ہے، قیامت کیا ہے؟ آسان لفظوں میں جس دن اللہ تعالیٰ اچھے کو اچھے کا بدلہ دیں گے، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 گنا دیا جائے گا، اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہماری گنتی کے لیے بتا دیا گیا، ہم نادانوں کی گنتی کے لیے، اتنے کوئی گنتی تھوڑی جلدی ہے، اللہ تعالیٰ تا رحمت برساندے نہیں، اتنے کوئی گنتی نہیں جلدی، یہ تو گنتی ساڈے واسطے ہے، اتنے کوئی گنتی تھوڑی جلدی ہے، وہ تو رحمان ہے، رحمت برساندہ ہوتا۔ اور جس دن برے کو اس کی سزا دی جائے گی جو کہ بیٹی کا ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بیٹی بھیج دے تو ان کے چہرے اداس ہو جاتے تھے، ان کو غصہ آتا تھا۔ جب وہ اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہی ہے وہ بیوقوف جو اللہ پر ایمان لائے، کہ ہم بھی ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، لیکن وہی بیوقوف تھے لیکن نہیں جانتے تھے۔ اللہ سے زیادہ سچ اور کون بول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخری کتاب میں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر آئے ہیں، آ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے کہ یہ آپ آگے پہنچا دیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے، ان کے کان کھول کے رکھ دیجئے کہ اللہ سے زیادہ سچ اور کون بول سکتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں تو سچ بولتا ہوں، میں تو سچا ہوں، لیکن جو حقیقت میں سچا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ وہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ یہ آیت آخری کتاب میں قرآن میں بار بار آتی ہے، آخر تک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ہم جو اندر سوچتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔